الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، لیکن یہ جھوٹے نکلے، انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب جو کچھ یہ کرتے تھے۔ کیا پھر یہ بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟
یا پھر یہ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر دن کو آئے جب یہ اپنے اپنے مشاغل کے اندر مشغول ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی منصوبہ بندی سے صرف وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اخروی عذاب اور ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو نظام امتحان ہے اس کے اندر بھی اللہ نے کچھ ایسے نتائج رکھے ہیں جو اگرچہ اگلی سطح کا امتحان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، اور ان نتائج کا ان اعمال کے ساتھ لزوم کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ عمل کیا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ صورتحال پیدا نہ ہو جس کا اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر کسی کے اوپر فائر کریں تو ظاہر ہے جب فائر کریں گے تو اس کے سامنے اگر آدمی ہو تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ گولی اس کو لگ جائے گی۔ تو کوئی اگر شخص ایک ایسا عمل کرے جس کے نتیجے کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے، تو پھر اگر اس نتیجے سے بچنا ہے تو دراصل اس عمل سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو گزشتہ 2-3 جمعات سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، جو ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے نتائج کے ساتھ ان کا لزوم کا تعلق ہے، لہذا خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو گویا اس کا نتیجہ لازمی طور پر نکلے گا۔ پھر آپ نے ساتھ دعا بھی دی کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم لوگ ان چیزوں کو پالو، اس صورتحال کو پہنچو۔ اور وہ صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں 3 باتوں کے اوپر گفتگو ہو چکی، 2 باتیں باقی ہیں۔ ایک بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، لہذا بے حیائی کا اور بیماریاں پھیلنے کا یہ لزوم کا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر بے حیائی میں مبتلا ہوگا تو وہ انفرادی طور پر اس نتیجے کے لیے ولنریبل ہوگا، کسی بھی وقت وہ اس نتیجے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اس کو وہ بیماریاں لگ جائیں۔ اور اگر کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر بے حیا معاشرہ ہو جاتا ہے اور علانیہ بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، کہ کسی قوم کے اندر بے حیائی اس طرح سے آتی ہے کہ لوگ علانیہ طور پر بے حیائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوتی بلکہ ظاہری طور پر جو ان کے سٹیج ڈرامے دیکھ لیں، ان کے دوسرے ڈرامے دیکھ لیں، آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں، ان کے ایڈ دیکھ لیں، ان کی مشہوریاں دیکھ لیں، ان کا میڈیا دیکھ لیں، ان کی آپس کی گفتگویں دیکھ لیں، ان کی آپس کی محفلیں دیکھ لیں، آپس کی مجالس دیکھ لیں، ساری کی ساری علانیہ بے حیائی، حتی یعلنوا بہا، لوگ علانیہ بے حیائی شروع کر دیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے الا فشا فیہم الطاعون، ان کے اندر طاعون جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا،
ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے آباء و اجداد نے نہ کبھی سنی نہ دیکھی، ایسے ایسے نام نہ کبھی سنے، وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ڈال دیتا ہے جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی بیماری آ جاتی ہے، کہ ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں، اس کے اندر 3 قسم کے نتائج نکلنا لازمی ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ان کو آ پکڑتی ہے، ان کو قحط سالی کا سامنا رہتا ہے۔ وشدت المعونہ، روزگار تنگ پڑ جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ روزگاری اپنے روزی سے تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کی روزی فراخ نہیں رہتی بلکہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ لاکھوں کمانے والا ہو یا ہزاروں کمانے والا ہو یا سینکڑوں کمانے والا ہو، سارے اپنی اپنی جگہ پہ تنگ رہتے ہیں۔ شدت المعونہ، لوگوں کو گزر اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ، لگتا ہے ہمارے ہی ملک کے حالات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجور السلطان علیہ، اور تیسری چیز جو نتیجہ نکلتا ہے ناپ تول میں کمی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ عوام جو ہیں وہ حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ حکمران کوئی بھی ہو، وہ ڈکٹیٹر ہو، وہ منتخب حکومت ہو، وہ نگران ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن کوئی بھی عوام کے اوپر ظلم کے اندر کوئی کمی نہیں لاتا بلکہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتا۔ جور السلطان علیہ، لوگوں کے اوپر حکمرانوں کا ظلم جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے۔ وہ ظلم معاشی طور پر ہو سکتا ہے، وہ ظلم سیاسی طور پر ہو سکتا ہے، وہ ظلم ان کے حقوق دبانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ ظلم کسی شخص کے اوپر انفرادی طور پر ہو سکتا ہے یا اجتماعی طور پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ناپ تول میں کمی کرنے کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جب زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ اندازہ کریں دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ نے صاحب نصاب بنایا، اور اس میں سے مانگا کتنا ہے اللہ نے؟ صرف 2.5%، 2.5%، اور وہ بھی سال بعد بچا ہوا مال بچت پڑی رہے، اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% مانگا ہے، اور وہ بھی نہیں لوگ دیتے۔ جب وہ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں روک لیتا، الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش نہیں آتی، رک جاتی۔ اور یہ جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے ہو جاتی ہے، ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں کہ کبھی بارش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر ان میں جانور، یہ مویشی، یہ چوپائے نہ ہوتے تو کبھی بارش ہوتی ہی نہ۔ چوتھی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی لزوم کا نتیجہ ہے، لزوم کا تعلق ہے نتیجے کے ساتھ، فرمایا کہ لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ ڈالتے، اللہ کا عہد توڑتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتے، اور جو عہد توڑتے ہیں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ بیرونی دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، باہر کا دشمن مسلط ہوتا ہے، فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی وہ لے کے وہ چھین کے چلا جاتا ہے جو باہر کا دشمن مسلط ہوتا ہے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں جو بعض اوقات تمثیلی ہوتے ہیں اور بعض اوقات واضح ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اندر کئی مفاہیم نکل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی واضح بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارے حالات کا ڈائریکٹ تجزیہ ہے، کہ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں،
اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ عہد ہے ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدہ کس بھی قسم کا ہو اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے، وعدہ ہے آخر، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، یہ عمومی بات ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ اور یہ اس میں وعدے کون کون سے شامل ہیں؟ کون سا عہد ہے اللہ کا، کون سا عہد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توڑنے سے بیرونی دشمن مسلط ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے ہاتھ کی ساری چیزیں بھی چھین کے لے جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں سب سے پہلا عہد تو وہ ہے جو ہم نے ابتدائے آفرینش عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا، الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کو رب مانا، اللہ فرماتا ہے اب وہ وعدہ پورا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ لہذا سب سے پہلا عہد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ تو کیا ہم نے وعدہ پورا کیا؟ ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کتنے ارباب بنا لیے، کتنے رب بنا لیے، کوئی چھوٹے رب، کوئی بڑے رب، کوئی نظر آنے والے رب، کوئی نہ نظر آنے والا رب، کوئی مردہ رب، کوئی زندہ رب، ہم نے اتنے رب بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر۔ تعلق تھا عبد اور رب کا کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں عبد ہوں، تو میرا رب ہے۔ اور اگر یہ عبدیت کا تعلق، غلامی کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑ لیا کہ میں تیرا غلام ہوں، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے عبدیت کا رشتہ آپ نے توڑ لیا۔ اللہ کو رب نہیں سمجھ رہے، کسی اور کو رب سمجھ رہے ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو روزی رساں ہوتا ہے، اور جو مالک اور روزی رساں ہوتا ہے وہی پالنے والا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پالنے والا۔ اور ربا یربی کا معنی کرتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ رب وہ ہوتا ہے جو لمحہ لمحہ، مرحلہ مرحلہ وہ آپ کو پالتا ہے اور تکمیل تک لے جاتا ہے، الی حد التمام، تکمیل تک لے جاتا ہے۔ یہ سارے مراحل پر جو پالنے والا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کو رب نہیں سمجھا، دنیا میں کسی اور کو رب بنا لیا، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلا عہد آپ نے توڑ دیا اللہ کے ساتھ۔ اور جو اگر یہ عہد توڑا ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہی تو عہد دہراتے ہیں، یہی عہد دہراتے ہیں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک کسی بھی معاملے میں، نہ ذات میں شریک، نہ افعال میں شریک، نہ اس کے اسماء و صفات میں شریک، نہ بندگی میں شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کے ساتھ عہد کیا۔ اب عہد اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو کیا ہم نے یہ عہد پورا کیا؟ اللہ کے ساتھ سب سے پہلا عہد یہ توڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اوفوا بالعقود، وعدے پورے کیا کرو، جو بھی وعدے کیے ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد، اس بڑے وعدے کے بعد دوسرا بڑا وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور امتی ہونے کا مطلب پتہ کیا؟ ہم نے جب وعدہ کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اللہ کے رسول ہے۔ جب ہم نے رسول مان لیا، ہم نے اپنے آپ کو امتی مان لیا، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اطاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی اور کا حکم نہیں مانا جائے گا، کسی اور کی اتباع نہیں ہوگی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہوگی۔ جیسے اللہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسالت میں یکتا ہے۔ آپ کے علاوہ کسی کی اطاعت اور اتباع نہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے وعدہ اللہ سے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ عہد پتہ کیا ہے؟ اللہ کا عہد تو ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں، ساری مخلوقات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا کہا ہوا قانون ہو۔ زبان اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ ایک زبان ایسی ہے جس سے جو بات نکلے وہ قانون ہوتی ہے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو قانون ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دیں تو بھی قانون ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں تو بھی قانون ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے۔ لہذا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے جائے وہ لیتے جاؤ، اور جسے منع کرے اسے روکتے جاؤ، یہ پورا دین ہے۔ سادہ سی بات، یہ عہد ہم نے کیا، کیا ہم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے؟ آج تک، اس وقت تک ہمارے جھگڑے کس بات کے ہیں؟ ہمارے آپس میں جھگڑے کس بات کے ہیں؟ کیا نماز پڑھتے وقت ہم نے یہ جھگڑا ڈالنا ہے کہ حنفی نماز پڑھنی ہے، کہ شافی نماز پڑھنی ہے، کہ حنبلی نماز پڑھنی ہے، کہ مالکی نماز پڑھنی ہے؟ کیا ہمارا جھگڑا یہ ہے؟ اگر ہمارا جھگڑا یہ ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کا عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ ہم سب نے نبوی نماز پڑھنی ہے۔ ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ لہذا یہی حکم آپ نے دیا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ اس میں اختلاف ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے تھے یا یوں پڑھتے تھے، اس میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ علمی اختلاف، یہ علمی اختلاف ہے، اور اس کی تحقیق جاری رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، اور اس تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنا، یہ اس عہد کو پورا کرنا ہے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور یہ صرف نماز کی بات نہیں، ہر چیز میں جو اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا معنی یہ ہے، آپ کے ساتھ عہد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی، کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں آئے گی جس کا کہا ہوا قانون ہو اور جس کو ہم پیش کر سکیں کہ آج کے بعد ہم نے اس کی بات ماننی ہے، دوسرے کی بات نہیں ماننی۔ یہ حق صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، تشریح کرنے والے آ سکتے ہیں، وضاحتیں کرنے والے آ سکتے ہیں، ہمارے لیے رہنما آ سکتے ہیں، لیکن وہ رہنما کون ہوں گے؟ وہ رہنما وہ ہونا چاہیے جو ہمیں یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کا یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ ہو تو یہ درست، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور ہستی کو دین کا مدار سمجھ لیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ہے،
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ ڈالتی ہے، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، وہ جب مخلوق میں سے رب بناتے ہیں، مخلوق میں سے اپنے معبود بناتے ہیں، تو وہ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، اور وہ سارے امور جو عبادت کے قبیل سے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق شان سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک عمل بھی تو یہ اللہ کے حق پر ڈاکا ہے، اور اگر اطاعت و اتباع میں کسی اور ہستی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائق شان سمجھتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ڈاکا ہے۔ تو کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا ہے کہ نہیں توڑا؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے؟ کہنے کو ہم سارے امتی ہیں، اگر امتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر امتی ہو نا تو کل امتی یدخلون الجنہ، تمہیں خوشخبری ہو میرا ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی نے جنت میں جانا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن امتی ہوتا کون ہے؟ اللہ الا من ابا، ہر امتی جنتی ہے سوائے اس جنتی کے، اس امتی کے جو خود انکار کرتے، الا من ابا، جو خود انکار کرتے۔ خود کس بات سے انکار کرے؟ جنت میں جانے سے انکار کرے یا امتی ہونے سے انکار کرے؟ بات ایک ہی، جنت میں جانے سے انکار کرے تو بھی وہی بات ہے، امتی ہونے سے انکار کرے تو بھی وہی بات ہے، امتی ہے تو جنتی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، میں آبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے بھلا؟ آپ نے سن لیجئے، اب امتی کی ڈیفینیشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی، کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پورا کرتا ہے اور کون پورا نہیں کرتا۔ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میری بات مانتا ہے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، من اطاعنی، جس نے میرا حکم مانا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، یہ عہد پورا کرتا ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے جھگڑے، اپنے اپنے مکاتب فکر، اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے رولے اور اپنے اپنے بڑے، کسی نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، میرا کوئی اور بڑا، آپ کا کوئی اور بڑا، ہر ایک کا کوئی اور بڑا، اور جس کو اللہ نے بڑا بنایا تھا اس بڑے کی بات پیچھے رہ گئی، ہمارے اپنے بڑوں کی بات آگے رہ گئی۔ فرمایا ومن عصانی، جو بات میری نہیں مانتا، ظاہر ہے جو میری نہیں مانتا وہ کسی اور کی مانتا، جو کسی اور کی مانتا وہ میری نہیں مانتا۔ ومن عصانی، جو بات میری نہیں مانتا، فقد ابا، اس نے گویا میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔ لہذا عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ہم نے توڑا تو نہیں، کہیں توڑے تو نہیں بیٹھے۔ پھر آگے چلیے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو عہد ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صرف وہی رک نہیں جاتا، یہ ساری زندگی کو محیط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، جب ہم والدین کی عزت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم اللہ کا عہد پورا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بڑوں کی عزت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عہد پورا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹوں پہ شفقت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے جو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ الا ھذا القیاس، جو چھوٹا چھوٹا کوئی وعدہ، جو چھوٹے چھوٹے جو حقوق، یہ سارے کے سارے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آئے۔ اور وہ جو اولی الامر منکم، جو تمہارے اندر حکمران ہیں،
جو تمہارے اندر مختلف امور کے نگران ہیں، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ ان کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے تو وہ ماننا ضروری ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو تو اس کو نہ ماننا ضروری ہے۔ اسی میں ملک کا آئین آ جاتا ہے، وہ ملک کا آئین جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ جس ملک کے آئین میں یہ لکھا کہ یہ اسلامی آئین ہے، اور اسلامی آئین کے اوپر پاکستان کے سارے مکاتب فکر کے علماء کے دستخط ہیں، اور پھر اس کے اندر اگر کوئی قانون ایسا ہو بھی کہ جس قانون کو غیر اسلامی قرار دیا جائے تو ایک میکانزم دیا گیا ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک میکانزم دیا گیا ہے کہ تاکہ اس ملک کے اندر کوئی غیر اسلامی قانون، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بن سکے۔ جب ایسا آئین ہمیں دیا گیا تو جو شخص اس آئین کو توڑتا ہے وہ ابو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتا ہے۔ وہ میں توڑوں یا آپ توڑیں، عوام توڑیں یا حکمران توڑیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا جا رہا ہے، اور اگر حکمران عوام کے حقوق نہیں دے رہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ رہے ہیں۔ اور جب عہد توڑ رہے ہیں تو پھر گلہ کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح بات فرمائی ہے، جب یہ عہد توڑو گے الا سلط اللہ علیکم عدوا من غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے باہر سے دشمن مسلط کر دے گا۔ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر باہر سے دشمن مسلط کر دے گا۔ فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی لے کے چلے جائیں۔ پھر گلا کیسا؟ کبھی ہم چائنا کے غلام، کبھی ہم رشیا کے غلام، کبھی ہم امریکہ کے غلام، کبھی ہم برطانیہ کے غلام، ساری زندگی ہماری غلامی میں گزرنی۔ آج فلاں حکمران ہے ہمارے اوپر اصل میں، آج فلاں حکمران ہے اصل میں، آج فلاں حکمران ہے، ہماری مجبوریاں نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا تھا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑو گے، آپ نے حقوق پامال نہیں کیے، آپ نے لوگوں کے حقوق پامال نہیں کیے، آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد نہیں کیا، آپ نے لوگوں کے حقوق چھینے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنا نہیں۔ جب آپ عہد توڑتے ہو تو پھر یہ کبھی بھی دشمن کیا جائے تسلط ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رعیت ہوتی نا، رعیت، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں نگران ہیں، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، چلتے چلتے جو حکمران ہے وہ پوری عوام کے اوپر نگران ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کسی نے اپنی رعیت کے بارے میں ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو رعیت دی ہو اور وہ رعیت کے اوپر حکمرانی کرتا رہے، وَهُوَ غَاشٌ إِلَىٰ رَعِيَّتِهِ، اور وہ اس حال میں ثم مات، پھر وہ فوت ہو گیا، جس دن وہ بھی فوت ہوا، جب بھی فوت ہوا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ،
وہ اپنی جو رعیت ہے اس کے لیے وہ صاف نہیں تھا، دھوکہ کرتا تھا ان کے ساتھ، دھوکے باز تھا، اپنی رعیت کے بارے میں واضح نہیں تھا، ان کے حقوق دینے کے لیے کلیئر نہیں تھا، غاشن، اور غاش غش سے ہے۔ غش کس کو کہتے ہیں؟ المکر والخدیعہ، عربی زبان میں غش کہتے ہیں المکر والخدیعہ۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے چلاکی کرنا، اور خدیعہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ کرنا۔ ایسا حکمران، چاہے وہ اپنے گھر کا حکمران ہے، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، کوئی بھی انسان ہو جس کو اللہ نے رعیت دی ہو، ثم مات یوم یموت، پھر جس دن مرا اس دن مرا، وہو غاش لرعیتہ، لیکن اس حال میں مرا کہ وہ اپنی عوام کے لیے دھوکہ کرتا تھا، چلاکیاں کرتا تھا، صرف چلاکیاں اور دھوکہ، ظلم کرتا تھا، یہ اگلی بات ہے، صرف دھوکہ کرتا تھا، چلاکیاں کر کے ان کے حقوق غصب کرتا تھا۔ فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا۔ اللہ، آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عہد ٹوٹتے ہیں، جب اللہ کا عہد ٹوٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ٹوٹتا ہے، جب لوگوں کے حقوق پائمال ہوتے ہیں، جب باہمی معاہدے ختم ہوتے ہیں، جب عوام کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ٹوٹنے کے مترادف ہے، جب آئین ٹوٹتے ہیں، جب قانون ٹوٹتے ہیں، جب ضابطے ٹوٹتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ پھر باہر سے بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اوپر بیرونی دشمن ایسے خام خواہ مسلط نہیں ہوئے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھ پلے ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جا کے حساب کتاب تو لگاؤ، ہمارا کون سا اثاثہ ہمارے پاس ہے؟ ہمارے موٹر ویز دے دیے گئے، ہمارے ایئرپورٹس دے دیے گئے، ہمارے ہر اثاثہ غیروں کو دے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں لیز نہیں کیا، آؤٹ سورس کیا ہے، صرف اور صرف دھوکہ عوام کو، سارا کچھ دے دیا۔ اب سنا پی آئی اے بھی بیچا جا رہا ہے، ہر چیز، ہر اثاثہ بیچا جا رہا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ پلے ہوتا ہے سارا کچھ وہ لے جاتے۔ اللہ، پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ اور یہ سارا کچھ بے سبب نہیں ہے، ہم نے آئین توڑے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ توڑے ہوتے تو شاید آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم